السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل اس وقت جو ہے یہ 6:05 ہو گئے اور سورج غروب ہونے میں 5-6-7 باقی ہیں۔ اور دوستو، اگر یہ حقیقت ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ عمران خان کے اقتدار کا سورج ایسے ہی غروب ہونے والا ہے جیسے اس وقت سورج اصل والا جو غروب ہو رہا ہے شام کے۔ یہ ایسے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ سورج غروب ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے درختوں کے پیچھے سے۔ تو اسی طرح یقین ہو چلا ہے کہ عمران خان کا اقتدار کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ اتنے وثوق سے میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو حالات اور قرائن ہیں نا، قرائن، حالات، ثبوت، یہ سب چیز اشارہ کر رہے ہیں کہ اب عمران خان مزید اس حکومت میں نہیں چل سکتا۔ کل آپ نے دیکھا کہ یہ چلیں اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے۔ دوستو، امریکہ ایک 40 ممالک کی ایک کانفرنس بلا رہا ہے جو کلائمیٹ کے حوالے سے ہے، یعنی آب و ہوا کی تبدیلی کا جو موسم ہے، جو حرارت پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، نیچر کے مطابق کیسے رہا جائے، اور کلائمیٹ کنٹرول کرنے کے کیا کیا ذرائع ہوتے ہیں۔ ہماری یہ جھوٹی حکومت، یہ مکار حکومت، نکمی حکومت، جس نے ہر چیز میں ہمیں نمبر 2 بتایا ہے، یعنی کہ جھوٹ بتایا ہے نا، جھوٹ بتایا ہے۔ عمران خان بھی جھوٹا، اس نے آگے سے سارے بندے بھی اپنے جھوٹے رکھے ہوئے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی ہم نے 10 بلین یعنی کہ 10 ارب درخت جو ہے یہ لگائے ہیں، اور اس سے جناب ہمیں پوری دنیا میں بڑی اپریسیشن مل رہی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جھوٹ، بالکل جو ایک چیز جھوٹ ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی درخت دکھائیں۔ 10 بلین کیا، 10,000 درخت بھی نہیں لگائے انہوں نے، قسم سے۔ یہ الٹا لوگوں نے وہ دکھائی ہیں کہ انہوں نے دیکھیں جی ایسے ٹہنیاں کاٹ کے گملوں میں لگائی ہوئی تھیں، اور وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ گملوں سے پیچھے لوگ اکھاڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ اتنا قوم کے ساتھ فراڈ، اتنا قوم کے ساتھ فراڈ۔ بھائی تم چھوٹی موٹی باتیں کرو یا تم بات نہ کرو، اگر تم نے کوئی بات ایسی نہیں کرنی تو تم ایسی کوئی بات کرو ہی نہیں جو تم نہیں کر سکتے یا تمہیں جس کا پتہ نہیں ہے۔ اب امریکہ نے 40 ملکوں کی ایک کانفرنس بلائی ہے جس میں وہ یہ طے کر رہے ہیں کہ کون کون سے ممالک کو یہ اقدام کرنے چاہیے اور کون کون سے اقدامات یہ کلائمیٹ، موسم کے حوالے سے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کو تو سر فہرست ہونا چاہیے، پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا کہ یار 10 ارب درخت تو کسی نے بھی نہیں لگائے، امریکہ نے بھی نہیں لگائے، برطانیہ نے بھی نہیں لگائے، کسی نے بھی نہیں لگائے 10 ارب۔ اچھا، وہ جناب بلین ٹری کا ایک کیس بنا۔ میں نے بتایا نا کہ جب یہ حکومت جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کتنے بڑے بڑے گھپلے یہ کر کے گئی ہے۔ 10 ارب درخت کوئی تھوڑے درخت نہیں ہوتے۔ جس ملک میں 10 ارب درخت لگ جائیں کامیابی کے ساتھ تو وہاں تو سارا ماحول ہی بدل جائے گا۔ اچھا جی، اب 40 ملک ہیں، تقریباً سارے ہی قابل ذکر ملک ہیں جنہوں نے بلایا ہے۔ چلے میں پڑوسیوں سے آپ کو بلا لیتا ہوں، جس میں افغانستان کو بلایا گیا ہے، جس میں بنگلہ دیش کو بلایا گیا ہے، جس میں
انڈیا کو بلایا گیا ہے، مالدیپ کو بلایا گیا ہے، یہ جتنے بھی ملک ہیں کہ سری لنکا وغیرہ سب کو بلایا گیا ہے، تو کس کو نہیں بلایا؟ پاکستان کو نہیں بلایا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے نا، یہ بڑی سیریس حکومت ہے، سنجیدہ حکومت ہے۔ اس نے وہ چبلیاں نہیں ماری جو ایسے عمران اور جیسے یہ ٹرمپ مارتے تھے، یہ چبلیاں نہیں ماری اس نے۔ تو انہوں نے جناب کہا ہے کہ اس پاکستانیوں کو نہ بلاؤ، عمران خان کو نہ بلاؤ، یہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے، اور اس نے کلائمیٹ کے نام پہ بھی جھوٹ بولے ہیں جو ابھی تک بول رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر کیس بن گیا ہے KPK حکومت کے اوپر کہ انہوں نے موسم کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب امریکہ ان کو نہیں بلا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ عمران خان سے انتہائی ناخوش ہے۔ ناخوش نہیں اس لیے نہیں کہ یہ کوئی مسلم ملک ہے یا کوئی عمران بڑا کوئی اسلامی امہ کے لیے بڑا کام کر رہا ہے، جھوٹی حکومت ہے، جھوٹی، جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جس سے امریکہ ناراض ہے نا، اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہے۔ پچھلے 15 دنوں سے عمران خان سے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے ملاقات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی حقیقی جمہوریت والی پارٹی ہے، حقیقی نمائندہ پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں چل سکتی ہے، تو وہ نواز شریف ہے، وہ نواز شریف ہے، وہ نواز شریف ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کو، میں نے پچھلے 10-15 دن پہلے ویڈیو بھی ایک بنائی تھی، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ بھی یہ خوشخبری ہے۔ کون سی ویڈیو؟ جس میں امریکن کونسلیٹ نے حمزہ شہباز سے آ کے ملاقات کی تھی۔ بھئی حمزہ شہباز سے کوئی ملاقات بنتی ہے تو ملاقات کرو تو عثمان بزدار سے کرے، ملاقات کرے امریکہ والا تو عمران خان سے کرے، عمران خان کے نمائندوں سے کرے۔ تو انہوں نے آ کے حمزہ سے ملاقات کی، جس میں کافی چیزیں طے ہو گئی تھیں حقیقت کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امریکہ آ جائے اور وہ تبدیلی لائے یا ہماری آرمی تبدیلی لائے، نہیں، یعنی حقائق کی بنیاد پہ انہوں نے دیکھا ہے۔ ابھی دوسرا آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ویسے تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ بھئی ہم سے زیادہ کرونا تو انڈیا میں ہے، تو انڈیا کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگی؟ بنگلہ دیش کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگی؟ یہ سارے ملکوں کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگی؟ ٹھیک ہے، تو اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ عمران خان بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، اس سے کوئی اب منہ نہیں لگا رہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب تم فارغ ہو اور زیادہ اکڑنے کی کوشش نہ کرنا، تم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس لیے تم فارغ ہو، اس لیے تم فارغ ہو۔ تو انٹرنیشنل ادارے، پاکستان کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، پاکستان کی سیاست، سب نے یہ طے کر دیا ہے کہ عمران خان، نو مور عمران خان، اب ہم تم نے دوبارہ ادھر اور نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوستو صورتحال ہے۔ تو اب میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، اور اس وقت جو ہے وہ یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تقریباً، یہ سورج بھی غروب ہونے والا ہے، وہ ادھر سے جہاں سے نظر آ رہا تھا چلا گیا۔ تو یہی انشاءاللہ وقت ہے کہ عمران خان کے اقتدار کا سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب یہ ساری میں نے آپ کو انٹرنیشنل، نیشنل، انٹرنیشنل ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ عمران خان سے اب کوئی اس کو منہ نہیں لگا رہا، حتیٰ کہ شیخ رشید بھی اس سے ناراض ہو گیا ہے جس کو وہ چپڑاسی نہیں رکھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ آپ کو میں نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ عمران خان عید سے پہلے نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اب اس کو کوئی بھی نہیں چاہ رہا، کوئی بھی نہیں چاہ رہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے اوپر تبصرہ کریں آپ۔